آمنہ کا لخت جگر، مکہ کا عزم، آغوش حلیمہ کی زینت پیدا ہوا۔ ارے بولو کون پیدا ہوا؟ کون پیدا ہوا؟ شیریں سخن پیدا ہوا، نصیری بدن پیدا ہوا۔ توجہ، شیریں سخن پیدا ہوا۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے پیار کے کوندے لپک پڑے، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر جھلک پڑے، برگو شجر نیال ہوئے چومنے لگے، برگو شجر نیال ہوئے چومنے لگے۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم عصر ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کو لکھنے کے لیے دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لی جائے، اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ درخت ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے، وہ مانو اعتقاد کا منبع ہے، یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے۔ اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں، لالا و گل میں، مہکتے ہوئے چمن میں اور کلیوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں اور ہواؤں کی لہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وراء الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دی۔ وجود شاہی، نقبیت فرعونی اور عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر سے کئی زمانے کی گردش اس کو زندہ نہ کر سکی۔ جناب صدر، لیکن یہ دور ترقی یافتہ دور ہے، آئٹم اور منطق کا دور ہے، یہ دور فتنوں اور فسادات والا دور ہے، یہ دور آئٹم کا ہے، یہ دور موبائل کا ہے، یہ دور انٹرنیٹ کا ہے، لیکن آئے چلے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا طیارہ نہ تھا، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آئٹم کی ہم آہنگی نہ تھی، مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا کئی دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت آمنہ کا لخت جگر، مکہ کا عزم، آغوش حلیمہ کی زینت پیدا ہوا۔ ارے بولو کون پیدا ہوا؟ کون پیدا ہوا؟ شیریں سخن پیدا ہوا، نصیری بدن پیدا ہوا۔ توجہ،
شیری سخن پیدا ہوا، نصیری بدن پیدا ہوا، عروسان چمن پیدا ہوا، نخل گل کی بھون پیدا ہوا، بحر کرم پیدا ہوا، فخر کرم پیدا ہوا، شاہ امم پیدا ہوا، کوہ امم پیدا ہوا، یاسی لقب پیدا ہوا، یاسی لقب پیدا ہوا، مقبول رب پیدا ہوا، محبت روح الامین پیدا ہوا۔ شاعر میرے نبی کے پیدائش کے قصے کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے: پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے پیار کے کوندے لپک پڑے، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر جھلک پڑے، برگو شجر نیال ہوئے چومنے لگے، برگو شجر نیال ہوئے چومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگو بار پر، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگو بار پر، فردوس اکثر زہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بزم جہاں بادل 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 فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل 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 فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بطحا تمام جلوہ گہے تور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب بے طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبرائیل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے: لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوئے آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوئے آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا، مصطفیٰ آ گئے آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے۔ جناب صدر قرآن مجید فرقان حمید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں میرے نبی کا نام 1 یا 100 مرتبہ نہیں بلکہ پوری 1400 آیتوں میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید میرے نبی کی ایک ادا کو بیان کرتا ہے۔ وہ مسکرائے تو والضحیٰ، وہ غمگین ہو تو واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، وہ کنکر پھینکے تو وما رمیت اذ رمیت کی صدائے، اور وہ کمبل اوڑے تو یا ایھا المزمل کی پر محبت صدائے۔ اخلاق کی باری آئی تو وانک لعلی خلق عظیم کی صدائے۔ جو کبھی انا اعطیناک الکوثر کی بشارت سے نوازا جائے تو کبھی ورفعنا لک ذکرک سے نوازا جائے۔ جناب صدر جس کی سیرت کی شان کی قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے تو اس کی سیرت کی شان مجھ جیسا ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ بس اتنا ہی کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ رسول مصطفیٰ کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول مصطفیٰ کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی پڑھنا اتنا آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔